قصہ کرشن اور اس کی گوپیوں کا، جو کہ 5.777 قبل مسیح کا ہے۔ اس امر کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے کہ ہندو دیوتاؤں نے کب جنم لیا یا یہ کتنے قدیم ہیں۔ اس کی ایک سیدھی سادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک کائنات کی تخلیق کے درست سنہ سال معلوم نہیں ہو پاتے، تب تک ان کی قدامت کا صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ ہندوؤں کے ہاں متعدد ایسی اساطیری کہانیاں موجود ہیں جن میں دیوتاؤں کو کائنات اور اس سے منسلک اشیاء کی تخلیق میں مصرف دکھایا گیا ہے، لیکن ہندوؤں کے عقائد اور ان دیو مالائی کہانیوں کے سوا اس کے کوئی سائنسی شواہد موجود نہیں۔ کائنات کسی دیوتا کا شاہکار ہے یا اس کے کسی بھی جز کی تخلیق میں کوئی دیو مالائی طاقت کار فرما رہی ہے۔ کرشن ہندو دیو مالا کا سب سے زیادہ دل فریب، محبوب اور پوجا جانے والا کردار ہے۔ اسے بھی دیوتا کا درجہ حاصل ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وشنو کا 8واں روپ یا اوتار ہے۔ عرف عام میں کرشن کو ماکھن چور بھی کہا جاتا ہے، جبکہ گوپیوں یعنی گنوالیوں سے اس کی چھیڑ چھاڑ اور ایک مخصوص گوپی رادھا سے حد درجہ التفات ہندو دیو مالا کا پسندیدہ موضوع ہے۔ کرشن بانسری بجانے کا ماہر تھا اور وہ جب بھی بانسری بجاتا تو اس بانسری کی آواز اتنی فضا میں گونجتی کہ ساری گوپیاں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ کرشن کی کہانی کا آغاز متھرا نامی شہر سے ہوتا ہے، جو آج بھی اسی نام سے ہندوستان میں موجود ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے واقع یہ شہر یا دیو خاندان کی حکومت کی راجدھانی تھا۔ یہ دیو بنیادی طور پر گلہ باز تھے، لیکن رفتہ رفتہ اپنے علاقے کے حکمران بن گئے۔ اس خاندان کے ایک بادشاہ کا نام اگرسین تھا، جس سے اس کے بیٹے کمس نے اسے معزول اور قید کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرسین کے بھائی کا نام دیوک تھا، جس کی ایک بیٹی کا نام دیوکی بتایا گیا ہے۔ بعض واقعہ نگاروں نے دیوکی کو کمس کی سگی بہن بتایا ہے۔ دیوکی کی شادی واسودیو نامی ایک شخص سے کی گئی، جو سوریہ سین کا بیٹا اور اگرسین کی طرح یا دیو خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ شادی کے بعد دیوکی اور واسودیو کو کمس اپنے شاہی رتھ پر بٹھا کر دلہا کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ جو ہی وہ متھرا کی حدود میں داخل ہوا تو غیب سے ایک آواز سنائی دی۔ "او بے وقوف بادشاہ! جس دلہن کو تم چھوڑنے جا رہے ہو، اسی کے 8ویں بیٹے کے ہاتھوں تمہاری موت لکھی جا چکی ہے۔ کمس نے فوری رد عمل کے طور پر رتھ روک دیا اور دیوکی کو پکڑ لیا تاکہ موقع پر ہی اس کا کام تمام کر دے، لیکن بہنوئی درمیان میں آ گیا۔ اس نے کمس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ دیوکی کی جان بخشی کر دے گا تو وہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کے حوالے کر دے گا۔ واسودیو کی منت سماجت پر کمس نے دیوکی کو چھوڑ دیا اور بظاہر مطمئن ہو کر دونوں کو ان کے گھر پہنچایا، لیکن کسی بھی متوقع خطرے سے نمٹنے اور حفاظتی اقدامات کے طور پر اس نے دونوں کو قید کر دیا اور اپنے وفادار سپاہیوں کو ان کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ اب بس کمس نے وتیرہ بنا لیا کہ دیوکی کے ہاں جو ہی کوئی بچہ جنم لیتا وہ فوری طور پر اسے مار ڈالتا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 6 معصوم بچے قتل کر دیے گئے۔ جب 7ویں دفعہ دیوکی حاملہ ہوئی تو معجزانہ طور پر بچے اس کے رحم سے واسودیو کی دوسری بیوی روہنی کے جسم میں منتقل ہو گیا۔ روہنی کمس کے ڈر کی وجہ سے دریائے جمنا کے دوسرے کنارے واقع قصبے گوکل، بعض واقعہ نگاروں نے اسے گوکلم تحریر کیا ہے، میں مقیم تھی۔ چنانچہ دیوکی اور اس کے بیٹے نے روہنی کے بطن سے جنم لیا۔ یہی بلرام تھا۔ دیوکی 8ویں بار حاملہ ہوئی۔ یہ 8واں بچہ بھی قید خانے میں پیدا ہوا۔ اس وقت نصف شب تھی۔ اچانک وشنو دیوتا کوٹھری میں نمودار ہوا اور چھوٹا سا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی فوراً سمجھ گئے کہ پیدا ہونے والا بچہ معمولی نہیں بلکہ خود دیوتا نے انسانی روپ میں جنم لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عین اس وقت جب دیوتا نے قید خانے میں جنم لیا، گوکل کے ایک شخص نندا کی بیوی یشودا کے ہاں لکشمی دیوی ایک بیٹی کے روپ میں پیدا ہوئی۔ ابھی دیوکی اور واسودیو صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے کہ واسودیو کو دیوتا کی آواز سنائی دی، "اپنے بچے کو جمنا کے پار گوکل لے آؤ اور اسے یشودا کی بیٹی سے تبدیل کر لو۔ اس کے بعد تم فوری قید خانے میں لوٹ آؤ گے تاکہ لوگوں کو تمہارے آنے کے بعد پتہ چلے کہ دیوکی نے 8ویں بچے کو جنم دیا ہے۔" واسودیو نے فوراً بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، یعنی روایوں میں ہے کہ ایک ٹوکری میں رکھ لیا، اور قید خانے کے دروازے کی جانب چل پڑا، جو خود بخود اس کے لیے کھلتے چلے گئے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے تمام محافظوں کو بھی گہری نیند میں پایا۔
واسودیو کسی مداخلت یا روک ٹوک کے بغیر جمنا کے کیچڑ زدہ کنارے تک پہنچ گیا۔ دریا بھی فوری طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور واسودیو درمیانی راستے سے گزر کر دوسری جانب چلا گیا۔ گوکل والے بھی گہری نیند میں تھے، لہٰذا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور واسودیو نے اپنا بچہ یشودا کے پہلو میں لٹایا اور اس کا بچہ اٹھایا اور متھرا لوٹ آیا۔ جو ہی واسودیو نے یشودا کی بیٹی کو اپنی بیوی کے پاس لٹایا، قید خانے کے کھلے دروازے بند ہو گئے اور پہرے داروں کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری جانب گوکل میں ایک جشن کا سماں تھا۔ قصبہ کا ہر شخص نندا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جشن کے 11ویں دن رشیوں نے بنیادی رسومات کی اور بچے کا نام کرشن تجویز کیا۔ کہتے ہیں کہ بلرام کا رنگ گورا اور کرشن کا رنگ کالا تھا۔ بلرام قداور اور گٹھیلا تھا جبکہ کرشن دبلا پتلا پر تھیلا شے زور تھا۔ دونوں بھائی راجا نگری کے علاقے کی گوپیوں کی جان تھے۔ کرشن تو بطور خاص انہیں پسند تھا، ان کی رسوئیوں میں رکھے برتنوں سے مکھن چرا لیتا، چوری چھپے دودھ پی جاتا اور بھینسوں کو عین اس وقت ان کے کونٹھوں سے کھول دیتا جب گوپیاں یا گوالے ان کا دودھ دوہنے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی گوپیاں کرشن کی حرکتوں سے محفوظ ہوتی تھیں۔ اس کی شکایت کرنے یشودا کے پاس بھی آتی اور وہ اسے بتاتی کہ کرشن کس طرح اس کا مکھن اور دودھ چوری کر کے دوستوں کو پلا دیتا ہے۔ برتن خالی ملیں تو توڑ ڈالتا ہے، اگر دودھ کے کٹورے رسیوں کے ساتھ چھت سے لٹکا دیے جاتے ہیں تو پتھر مار کر نیچے سے برتن توڑ ڈالتا ہے، اور سوراخ سے گرتا ہوا دودھ ہتھیلیوں کا کٹورا بنا لیتا ہے اور ان میں بھر کر پی لیتا ہے۔ وہ یشودا کو بھی یہ کہتی کہ تم نے شرارتی بچہ پیدا کیا ہے۔ کرشن نے گوکل میں بڑی پرتعیش اور رنگین گزاری زندگی۔ کہتے ہیں کہ کرشن بانسری بہت اچھی بجاتا تھا، چنانچہ جب اس کی بانسری کی مدھر تانیں فضا میں بکھرتی تو گوپیاں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی۔ کرشن ان کے ساتھ خوش رہتا اور انہیں تنگ کرتا۔ ہندو شعراء اور ادبا نے کرشن کی ان حرکتوں کو کرشن کی راس لیلا کے عنوان سے قلم بند کیا ہے۔ یوں تو کرشن تمام گوپیوں سے دل بہلایا کرتا تھا، لیکن رادھا نامی گوپی اسے بے حد پسند تھی اور وہ بھی اس پر خاص توجہ دیتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کرشن رادھا سے پیار کرتا تھا۔ دونوں کی محبت کے حوالے سے بھی کئی داستانیں ہندو ادب میں لکھی جا چکی ہیں۔ کرشن نے یشودا کو بھی بے حد ستایا۔ کرشن کے ایک بھگت میرابی نے اپنے گرو کی شرارتوں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک نظم میاں موری میں ناہی مکھن کھائیو بے حد مشہور ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کرشن اپنی ماں یشودا کے سامنے صفائی پیش کرتا تھا کہ وہ گوپیوں کے مکھن کی چوری کا ذمہ دار نہیں۔ کرشن کی کہانیاں گوکل سے نکل کر متھرا تک جا پہنچی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہی دیوکی کا 8واں بیٹا ہے جس کے ہاتھوں کمس کی موت کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ لوگ کرشن کی شرارتوں کی کہانیاں سنتے رہتے اور انتظار کرتے کہ کب کرشن اپنے ہاتھوں کمس کو موت کے گھاٹ اڑائے گا۔ کمس کو بھی اب یقین ہو چلا تھا کہ کرشن ہی اس کی موت کا ذمہ دار ہوگا، چنانچہ اس نے ایک عظیم الجثہ بیل، پاگل گھوڑے اور دوسری بلاؤں کو کرشن کے پیچھے بھیجا، لیکن کرشن نے اس سب کو مار ڈالا۔ ہر طرف سے ناکام ہو کر کمس نے ایک اور منصوبہ تیار کیا۔ اس نے متھرا میں ایک مقابلہ منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ ہر شہری کو اس ٹورنامنٹ میں شریک ہونا تھا۔ کمس نے اپنے قاصد کرور کے ذریعے بلرام اور کرشن کو بھی ٹورنامنٹ میں بلایا۔ جو ہی دونوں میدان میں داخل ہوتے، ایک پاگل اور شہ زور ہاتھی انہیں اپنے پیروں تلے کچل ڈالتا۔ اگرچہ دونوں بھائی اس سے بچ نکلتے تو چاروں طرف اور مشتیق نامی 2 پہلوان انہیں مقابلے کی دعوت دیتے اور کشتی کے بہانے دونوں کو مار ڈالتے۔ اسٹیڈیم کے دروازے پر ایک بہت بڑی کمان رکھی گئی تھی جسے کرشن نے پلک جھپکنے پر اٹھا کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ محافظوں نے کرشن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور دونوں بھائی فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوئے۔ منصوبے کے مطابق پہلے پاگل ہاتھی کو ان پر چھوڑا گیا۔ ہاتھی نے کرشن کو اپنی سونڈ میں جکڑ لیا۔ بعد میں کرشن نے ہاتھی کا دانت توڑ کر اسی کے پیٹ میں گھونپ دیا جس سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ اس طرح کرشن اور بلرام نے دونوں پہلوانوں کو بڑی بری طرح شکست دی۔ کمس اپنے منصوبے پر یوں پانی پھرتے دیکھ کر مشتعل ہو گیا۔ اس نے چلا کر حکم دیا کہ بریند اون سے آنے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن کرشن نے اپنی تلوار نکالی اور پھرتی سے وہاں پہنچ گیا جہاں کمس کھڑا احکامات صادر کر رہا تھا۔ کرشن نے کمس کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا میدان میں لے آیا اور چشم زدن میں اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ پیش گوئی پوری ہو گئی اور کمس دیوکی کے 8ویں بچے کرشن کے ہاتھوں مارا گیا۔
اگرسین کی نظر بندی ختم کر کے اسے دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا اور یادیو، رشنی، مادھو، اندھاگ، وسرکاس اور ککر اقبال کے جو لوگ کمس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر متھرا سے چلے گئے تھے، وہ لوگ اپنی جگہ واپس آ گئے۔